جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کا آئین لیکن ہماری مرضی، صدر مملکت کی جانب سے اجلاس نہ بلانے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو سیاسی اتحادی ہیں وہ جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، آئین کی جس قسم کی مثالیں دے رہے ہیں، اگر آپ ان ساری باتوں کو سنیں تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہ لوگ یونان سے جمہوریت پاکستان میں لے کے آئے تھے۔ خصوصاً جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست ہیں، وہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی بڑی ڈیموکریٹک جو ہے وہ ان کی ویلیوز ہیں، یقیناً ان کی کریڈینشلز بھی ہیں، وہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو پسند بھی کرتی ہیں، لیکن وہ صرف ان ویلیوز کو ہم نے دیکھا کہ وہ پسند کرتے ہیں یا ان ویلیوز کا پرچار کرتے ہیں جہاں پہ ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہو۔ یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈان نیوز کی خبر ہے کہ سینٹ کے اندر سپیٹ ہوا ہے، یہ ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرگیومنٹ ہوا ہے کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے۔ اس کے اوپر رضا ربانی صاحب نے سینٹ میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو پریزیڈنسی ہے وہ اوپنلی آرٹیکل 91 کو وائلیٹ کر رہی ہے، وہ پاکستان کے آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مذاق کیوں اڑا رہے ہیں صدر صاحب؟ آگے انہوں نے رضا ربانی صاحب نے کہا It is very unfortunate that the constitution is being subjected to terrorism. انہوں نے کہا کہ آئین کے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے and the latest attack on it is unfortunately from the presidency. انہوں نے کہا کہ جو حالیہ اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، جو آئین کے ساتھ دہشت گردی ہوئی ہے، وہ حملہ صدر صاحب نے کیا ہے یا صدارتی محل سے ہوا ہے یا پریزیڈنسی سے ہوا ہے۔ تو یہ کیوں انہوں نے بات کی؟ انہوں نے اس لیے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 21 روز کے اندر جنرل الیکشنز کے بعد اجلاس بلایا جائے گا۔ یہ واضح طور پہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، تو بات تو بڑی ان کی معقول ہے، لیکن کیا یہ وہی آئین نہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے واضح طور پہ اسی انک سے لکھا ہوا ہے، اسی جو ہے فونٹ کے اندر لکھا ہوا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ یہ کیلیبری فونٹ میں لکھا ہے اور وہ کسی اور فونٹ میں لکھا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ نیلا لکھا ہے تو وہ پیلا لکھا ہے۔ نہیں، ایک ہی انک سے ایک ہی طرح کی لکھائی، ایک ہی طرح کا آئین، اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے۔ کیا اس وقت وہ آئین کے ساتھ دہشت گردی نہیں تھی؟ اب رضا ربانی صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب 21 روز کے اندر اگر اجلاس نہ بلایا جائے تو یہ آئین کے ساتھ دہشت گردی ہو جائے گی، کیونکہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے بھی تو بہت کچھ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئین کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے نا کہ اسمبلی پوری ہوگی، ریزرو سیٹیں تو آپ دے نہیں رہے ان کو، الیکشن کمیشن اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر رہا۔ پہلے تو صرف وہ جس طرح میں نے عرض کی کہ پاکستان کا آئین ہماری مرضی، اب یہ ہے کہ تمہارا مینڈیٹ ہماری مرضی، یہ چیز بھی ہو گئی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ سامنے آپ خبر پڑھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز کی خبر ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹیں ملنی ہیں، جو ان کا مینڈیٹ ہے، جو سنی اتحاد کونسل کے اندر وہ شامل ہوئے، اس کے خلاف، جی ہاں جی، اس کے خلاف یہ جماعتیں الیکشن کمیشن میں پہنچ گئی ہیں۔ فاروق ایچ نائک صاحب، اعظم نذیر طارڑ صاحب، انہوں نے جا کے وہاں پہ فریق بننے کی درخواست کر دیا۔ یہ سامنے آپ ایکسپریس نیوز کی خبر پڑھ سکتے ہیں۔ سنی کونسل کو مخصوص نشستوں سے محروم کرنے کے لیے اتحادی جماعتیں الیکشن کمیشن پہنچ گئیں۔ جی ہاں جی، پی 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 اور ایم کیو ایم نے سنی اتحاد کونسل، اس میں نون لیگ بھی شامل ہے، کہ مخصوص نشستوں کو لینے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشستیں ہمیں دے دیں، ایک طرح سے تمہارا مینڈیٹ ہماری مرضی۔ اچھا، آگے بھی میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم کی طرف سے فاروق نسیم صاحب پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کو چیلنج کیا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ کیوں نہیں دینا چاہ رہے، یہ کیوں ان کو لگ رہا ہے کہ جو صدر مملکت نہیں بلا رہے اجلاس تو اس میں کوئی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ کیا وہ مینڈیٹ ان کو ملا ہے؟ اب خیبر پختونخوا کے اندر 2/3 سے زیادہ اکثریت جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل یعنی پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو ان کی ریزرو سیٹیں ان کو دے دی جائیں۔ کیا یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ پر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جمہور کی کتنی عزت کرتے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کی کتنی عزت کرتے ہیں، بس ایز لانگ ایز وہ مینڈیٹ ان کو ملے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ الیکشن ڈے کے اندر جو کچھ ہوا اس پہ انہوں نے کتنا اعتراض کیا وہ بھی آپ کے سامنے۔ ویسے تو دیکھیں ہر طرف سے دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں، خود نواز شریف صاحب جو سیٹ ہارے ہیں مانسیرا میں، اس میں بھی ان کے وکیل جہانگیر جدون صاحب نے الیکشن کمیشن میں موقف اختیار کیا کہ دوبارہ وہاں پہ الیکشن کروایا جائے۔ اوور آل جو پاکستان کے الیکشن کی صورتحال ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عالمی میڈیا اس کو کس طریقے سے رپورٹ کر رہا ہے، کس طریقے سے عوام کے مینڈیٹ کی لاج رکھی گئی یا اس کی توہین کی گئی، وہ ہم نہیں کہتے، وہ خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پہ اس کا کیا رسپانس ہے۔ میتھیو ملر جو اسپوکس پرسن ہے امریکی حکومت کے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے ایک بیان دیا کہ وی کنڈیم دا شیم پارلیمنٹری الیکشنز
टुडे इन बेलारूस। उन्होंने कहा जो बेलारूस में शैम पार्लियामेंट्री यानी पार्लिमानी इंतखाबात हुए हैं, बोगस पार्लिमानी इंतखाबात हुए हैं, हम उनको कंडेम करते हैं। उन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल था कि ऐसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं जहां पे खौफ का माहौल हो। 1400 से ज्यादा लोग जो सियासी कारकुन हैं वो जेलों में है। पाकिस्तान में कितने लोग जेलों में थे। वी सपोर्ट द डेमोक्रेटिक। उन्होंने कहा कि जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं जमहूरी अवाम की, हम उसको सपोर्ट करते हैं। उसके ऊपर मेहदी हसन साहब ने लिखा हुआ है, कोट ट्वीट की भी है। मेहदी हसन आपको पता है बैनुल कौमी सहाफी हैं, दुनिया के बड़े बड़े नशरियाती इदारों से वाबस्ता रहे हैं, अभी भी बैनुल कौमी सतह पे काम कर रहे हैं। ऊपर उन्होंने कोट ट्वीट की हुई है, कफ्स और आगे पाकिस्तान, यानी खंग के कोई कहना ना जनाब इधर, वो भी तो पाकिस्तान के मामले पे इन्होंने कोई इस किस्म का बयान नहीं दिया। तो वैसे जो इनकी मैथ्यू मिलर साहब की ट्वीट है उसके ऊपर बहुत सारा रिस्पांस भी आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी लोग वगैरह भी कर रहे हैं। पर ये ओवरऑल इलेक्शन की सूरत हाल है कि जो गैर मुल्की गैर जानिबदार लोग हैं वो भी इलेक्शन की सूरत हाल के हवाले से जनाब अब खांस रहे हैं कि भाई ये कोई थोड़ा सूरत हाल कोई इतनी मुनासिब नहीं है। और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जी आइन के साथ दहशत गर्दी कर रहा है सदर मुमलिकत। तो जो आइन के साथ, जो कानून के साथ आपकी हुकूमत ने किया, 2 सूबों में इंतखाबात नहीं करवाए, क्या जिस तरीके से निगरान 1 साल तक इस मुल्क में मुसल्लत रहे 2 सूबों के अंदर, क्यों वो क्या आइन के साथ दहशत गर्दी नहीं थी? वो क्या था आइन के साथ? लेकिन ये जो है ना इस तरह के किरदार जमहूरियत पसंद, जिनको सिर्फ उस वक्त जमहूरियत याद आती है जब अपने के साथ कोई मसला होता है। इशू ये है कि जिनको इमरान खान पसंद है उनको जमहूरियत उस वक्त याद आती है कि जिस वक्त इमरान खान का सिर्फ इशू है। कि अगर हम कहें तो क्या ये बात दुरुस्त होगी? बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ पीपल्स पार्टी पसंद है, उनको जमहूरियत सिर्फ उस वक्त याद आती है जहां पे पीपल्स पार्टी का नुकसान हो रहा हो, या नून लीग का नुकसान हो रहा हो, या किसी और का नुकसान हो रहा हो। हर किसी को उस वक्त जमहूरियत पसंद आती है। हम सबको जो बुनियादी आइन के असूल हैं, जो आइन की एक तरह से ताजीम है, वो हर हालत में करनी चाहिए। अगर वो इमरान खान के दौर में आइन रोंदा जा रहा है, आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हमें उसमें भी तनकीद करनी चाहिए। हमें उसमें भी कहना चाहिए नहीं जनाब ये आपका गलत है, वो आपका गलत है। कल इमरान खान दोबारा हुकूमत में आएगा, अगर आइन की मजाक उड़ाएगा, उसकी जमात आइन का मजाक उड़ाएगी, तो आपका मेरा हम सबका फर्ज है हम उन्हें याद करवाएं कि जनाब ये है आपकी हुकूमत का ये किरदार नहीं। क्योंकि आप जब ऑपोजिशन में थे आप तो ये कह के आए थे, जिस तरह ये पीडीएम वाले कहते थे वो सिलेक्टेड है, हम आएंगे तो हमने आइन बहाल करना है, जमहूरियत बहाल करनी है। फिर इन्होंने आइन के साथ जो किया उसकी कोई मिसाल आपको मिलती है? फिर दूसरी बात यह कि जो कमजोर होता है उसके अंदर हम सबको बुराइयां नजर आती हैं कि ये अभी ऑपोजिशन में है, ये जो है इसकी ये भी खराबी है, इसने ये भी कर दिया, उसने वो भी कर दिया। नहीं, जो खराबी उन पे आपको पहले नजर आनी चाहिए जो इक्तदार पे हैं, जो इक्तदार के मजे लूट रहे हैं, जिनके पास इस वक्त इक्तदार है। अभी आपको इमरान खान की बुराइयां भी नजर आती होंगी, कुछ दोस्तों को ज्यादा नजर आती हैं, लेकिन वो आपको तब नजर आनी चाहिए जब वो दूसरों की आप पहले बयान कर दें जो इस वक्त इक्तदार के अंदर है। ये नहीं मैं कह रहा कि किसी की बुराई आप बयान ना करें, जिसकी जो जहां पे कोताही है वो पॉइंट आउट होनी चाहिए, जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा। लेकिन सलाम है इन लोगों को जो सेनेट में खड़े होके, पार्लियामेंट में खड़े होके जमहूरियत के ऊपर, आइन के ऊपर तकरीरें करते हैं, तजिए करते हैं, बातें करते हैं। और किरदार इनका ये है कि ये कहते हैं कि जी 21 रोज में अगर इजलास नहीं बुलाया गया, पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है, फिर भी इजलास बुलाओ। क्यों बुलाओ? क्योंकि हमने आईनी ओहदे आपस में बांटने हैं। ये आईनी जिम्मेदारी है हम पे कि आईनी ओहदे फौरन बांटे जाएं, आईनी स्पीकर आ जाए, आईनी वजीर आजम आ जाए, आईनी चेयरमैन सेनेट आ जाए, और अबव ऑल इसी सेनेट के दौरान हम सदर भी लेके आ जाएं, आईनी सदर आसिफ जरदारी जो एक गैर जानिबदार सदर होंगे, क्योंकि आरिफ अलवी तो गैर जानिबदार नहीं है ना। गैर जानिबदारी की अगर हमने कोई मिसाल देखनी है तो वो तो फिर हमें आसिफ जरदारी में ही नजर आती है। उनका तो किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको लेके आना है। इसलिए रजा रुबानी साहब कह रहे हैं कि ये आइन के साथ दहशतगर्दी हो रही है, क्योंकि 21 रोज के अंदर इजलास नहीं होगा। लेकिन वो जो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है, नोटिफिकेशन सारे नहीं हुए, रिजर्व सीटें नहीं दी जा रही, उसमें आइन का कोई इशू नहीं है। जो लोग हारे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जीते हुए हैं, जो जीते हुए हैं उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि वो हारे हुए हैं। लोग फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, कह रहे हैं मुबैना तौर पे हम जीत चुके हैं। लेकिन उस मसले के ऊपर ना आइन का कोई इशू है, ना कोई और चीज किसी को याद आती है। हाँ,
اجلاس فوراً بلایا جائے, جلدی جلدی حکومت سازی کی جائے, آئینی عہدے بانٹے جائیں. زرداری صاحب کہیں ڈیلے نہ ہو جائے ان کا صدر بننا, اس لیے ان کو جلدی جلدی صدر بنانا ہے اور چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی دینا ہے اور باقی ساری چیزیں بھی ہیں. تو یہ وہ بات ہو گئی جس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کی تھی کہ پاکستان کا آئین ہماری مرضی, تمہارا مینڈیٹ ہماری مرضی. اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرو گے تو وہ آئینی دہشت گردی ہوگی. جہاں پہ یہ آئینی عہدے آپس میں بانٹنے کی جلدی ہے, جلدی جلدی آئینی عہدوں کے اوپر اپنے بندے سامنے لانے کی جلدی ہے, دوسری طرف پاکستان کی کیا حالت ہے. یہ خبر آپ دیکھیں, ایک سامنے خبر یہ ہے, ڈان کی خبر ہے کہ پی آئی اے کی ایک اور کیبن کرو جو ہے وہ کینیڈا میں انہوں نے ڈنکی لگا دی, وہ مسنگ ہو گئی ہیں, وہ غائب ہو گئی ہیں. اب اس خبر کو میں نے پڑھا, خبر میں ان خاتون کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ اس خبر کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا ہے کہ پی آئی اے کی جاب بڑی اچھی جاب ہے, بڑی سفارشوں سے بڑی مشکل سے ملتی ہے, ویل پیڈ جاب ہے, لیکن اس جاب کے اندر جو 15 سال سے خاتون کام کر رہی تھیں وہ کینیڈا جا کے سلپ ہو گئی ہیں, وہ کینیڈا جا کے بھاگ گئی ہیں. کیوں, کیا ایسا ہوا کہ 15 سال پی آئی اے میں کام کرنے کے بعد بھی ان کو یہ نہیں لگا کہ ان کا مستقبل محفوظ ہے اس ملک کے اندر. ویل پیڈ جاب ہے, دنیا وہ گھوم رہی ہوں گی, آگے پیچھے دنیا میں جاتی ہوں گی, لیکن اس کے باوجود وہ کینیڈا میں سلپ ہو گئی. تو یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے ملک کو کس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ کوئی بھی شخص ملک میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. بزنس مین یہاں سے بھاگ رہے ہیں, بیوروکریٹ جو ہے وہ باہر بھاگ رہے ہیں, ہر کوئی کہہ رہا ہے جناب یہاں سے اپنا ہم پیسہ نکال رہے ہیں. کیا اس طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے؟ کیا اس طریقے سے ملک ترقی کر سکتا ہے؟ ابھی نئی وزیر اعلیٰ بھی آ گئی ہیں, پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑنے ہیں, لیکن اگین ان کی سیٹ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ پہلا لندن کا دورہ کب کریں گی. میرے لیے تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ لندن کب جائیں گی, اس لیے کہ لندن میں جا کے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے, سیکھنا ہے اور پھر وہاں سے لا کے لاہور کے اندر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ لندن کا دورہ کب کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ان کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے وہ تو محسن نقوی صاحب کے دور کی ہے. تو اب کیا مریم بی بی کھٹ پتلی وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے نا, نگراں وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے بزدار صاحب کی طرح, بزدار تو کھٹ پتلی تھے. اب انہوں نے, اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب اپنا آئی جی لے کے آتی ہیں, کب اپنا وہ ساری ایڈمنسٹریشن میں اوپر نیچے ہوتی ہے. وہ بھی جب ہو گئی تو وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر دیں گے. پر اینی وے تو وہ سب کچھ یہ چل رہا ہے ملک کے اندر, آئینی پروسیس چل رہا ہے, اتنی ترقی ملک کر رہا ہے. بڑے بڑے ٹیک جائنٹس کو مریم بی بی نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں لے کے آئیں گی, فری وائی فائی ملے گا, سوشل میڈیا چلے نہ چلے, انٹرنیٹ چلے نہ چلے, فری وائی فائی ملے گا. کم از کم یہ تو سہولت وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کی گارنٹی انہوں نے کی ہے کہ وہ دیں گی. اب دیکھتے ہیں کہ کب تک ان چیزوں کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ کہا تو ہے. باقی وہ جو ان کی تقریر تھی وہ آپ نے سنی, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے غریب ملک کے خوش لباس حکمران دیکھ کے. میں اوور آل بات کر رہا ہوں, کسی اور کی بات نہیں کر رہا. کہ دیکھیں اگر عوام کے میں 45% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مناسب خوراک نہیں ہے, لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے, لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں, لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ کم از کم پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ خوش لباس حکمران ہیں. ہم نے دیکھا جلسوں کے دوران بھی, میں کسی ایک جماعت کا نام نہیں لوں گا, مہنگے مہنگے کپڑے, مہنگے مہنگے چیزیں, میچنگ چیزیں, یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں, خوش لباس حکمران ہوں. کم از کم اگر عوام کے پاس خوراک نہیں ہے مناسب تو حکمران تو دیکھنے میں اچھے لگے نا. یہ کیا جی پشاوری چپل پہن لی, شلوار قمیض پہن لی, پاکستان کا قومی لباس پہن کے امریکہ بندہ چلا گیا, مطلب کیسی یہ, مطلب ٹو بی آنیسٹ ان ایجوکیٹڈ, ویری ان ایجوکیٹڈ نا, اچھا نہیں لگتا. وہاں پہ تو ڈیزائنر کپڑے ہوں, وہ پتہ نہیں ٹوپی بھی 1.5 لاکھ کی ہو, جوتا بھی 4 لاکھ کا ہو, فلانا ڈیزائنر, مطلب. پر اینی وے جو بھی ہے, خوش لباس جو حکمراں ہیں کم از کم وہ ایک طرح سے لوگوں دیکھ کے ان کو خوش تو ہوتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ پنجاب ایسے عام سے کپڑے پہنے ہوئے, عام سا ٹراؤزر پہنا ہوا, جاگر پہنے ہوئے, یہ وزیر وزیر اعظم ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. ایسا نہیں, بندہ وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم ہو, صدر ہو, اپوزیشن لیڈر ہو, جو خوش لباس ہو, مہنگے مہنگے کپڑے پہنے, تاکہ دنیا کو پتا تو چلے نا. پر اینی وے یہ ایک طرف یہ میسج جا رہا ہے, دوسری طرف دنیا کو جو میسج جا رہا ہے کہ پی آئی اے کے لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں, وہ جا کے سلپ ہو جاتے ہیں. اس سے ملک کی معاشی حالت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن اس ساری چیز کے اندر جو ہے نا, ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ مجھے بڑی پازیٹیو لگی, بڑی اچھی لگی. وہ یہ تھا کہ وین اتھارٹیز اوپنڈ ہر ہوٹل روم, جب اتھارٹیز نے ان کے ہوٹل کا کمرہ کھولا تو ان کو پی آئی اے کا یونیفارم ملا ود اے نوٹ, جس کے اوپر نوٹ لکھا ہوا تھا تھینک یو, جس کے اوپر انہوں نے نوٹ لکھا ہوا تھا شکریہ.
انہوں نے وہ جو پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس غائب ہوئی ہیں وہ شکریہ کا نوٹ وہاں پہ چھوڑ کے گئی ہیں. تو کم از کم انہوں نے تو اپنے مینرز کا ایک طرح سے خیال رکھا, شکریہ ادا کیا کہ جناب آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا, میں یہاں سے جا رہی ہوں. لیکن آپ خود سوچیں نا, میں ان کو بالکل بلیم نہیں کر رہا, میں خدا نہ خواستہ اس لیے نہ میں نے ان کا نام لیا نہ کوئی تصویر لگائی, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا پتا وہ کس کرب سے گزر رہی ہیں, پاکستان میں ان کو کن حالات کا سامنا ہے, معاشی حالات کیسے ہیں, اوور آل کیا سچویشن ہے, جو ملک کی سیاسی حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. لیکن بات یہاں پہ وہی ہے, پاکستان کا آئین لیکن ہماری مرضی, تمہارا مینڈیٹ ہماری مرضی, بھوکی عوام خوش لباس حکمران. یہ دیکھ کے کم از کم کچھ تو تھوڑی سی بندے کو وہ سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ عوام بے شک بھوکی ہے لیکن خوش لباس حکمران ہیں, اور حکمرانوں کے خرچے بھی ویسے ہیں. وہ اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلو پاسپورٹ بھی ملیں گے اب MNAs کو, ٹکٹس بھی ملیں گے فرسٹ کلاس اور پتہ نہیں بزنس کلاس, کون کون سے ٹکٹ ملیں گے, سال میں کتنے ٹکٹ ملیں گے, کیسے ملیں گے, یہ ساری پرکس اینڈ پریویلیجز ان کو ملیں گی. اور اسپیشل کاؤنٹر کھول دیا گیا ہے جناب پارلیمنٹ کے اندر, جہاں پہ جا کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ دیکھیں گے, پوچھیں گے کہ جناب کیا کیا پرکس ہمیں مل سکتی ہیں, عوام کو کیا ملنا ہے. وہ اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہم کرتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے. پر یہ صورتحال ہے جناب اس وقت. پر اچھی بات ہے ایئر ہوسٹس گئی ہیں, انہوں نے جاتے ہوئے کہا ہے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے, جنہوں نے جمہوریت کو اس نہج پہ پہنچایا ہے, جن کو صدر مملکت کے اجلاس نہ بلانے پہ جمہوریت خطرے میں لگتی ہے, لیکن وقت پہ انتخابات نہ کروانے پہ جن کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. ان سب کا وہ شکریہ ادا کر کے گئی ہیں کہ تھینک یو ویری مچ, میں جا رہی ہوں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.